صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کتاب النکاح، اس میں آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی، ابو لہب کو، اور کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث، بہقی کی شعب الایمان میں ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری میں، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں، سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ ابو لہب نے اپنی ان 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، 1 سال بعد۔ یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام حدیث کو۔ سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا، حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، برا حال ہے، برا حال ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کافروں کا کوئی عذاب، کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ وہ ابو لہب ہے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، لیس لہم اجر فی القیامہ وفی الآخرہ للکفار، وہ کافر ہی نہیں کافروں کا سردار، تبت یدا ابی لہب ہے۔ اور اس نے جو آزاد کیا سویبہ کو،
وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے، کسی کافر کو کسی عمل کا اجر نہیں دوں گا، مگر کافر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اس کا اجر برقرار رہے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں، جن کی کتاب ریاض الصالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں اور کل عرب کی ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، امام نووی، اور اسی طرح بغوی شرح سنہ میں امام بغوی، وہ فرماتے ہیں امام بغوی ھذا خاص بہ اکراما لہ، یہ خاص حضور کے اکرام میں ہے، ہر کافر کا ہر اجر برباد ہے، مگر کافر ہو اور میلاد مصطفیٰ کا عمل ہو وہ برباد نہیں جاتا۔ ارے حضور کے میلاد کی خوشی کافر بھی منائے تو آخرت میں اسے بھی اجر ملے، اور اگر حضور کے میلاد کی خوشی مسلمان منائے اور میلاد النبی سمجھ کے منائے تو اندازہ کریں اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔